الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، پیش ہیں چند اہم خبریں۔ قرآن پاک کو اسکول کے نصاب کا بنیادی حصہ بنانے کا اعلان، مسلمانوں میں خوشی کی لہر۔ اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے جانیں گے ویڈیو کے اخیر میں۔ اس سے قبل بات کرتے ہیں حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے کارکنان جمعیت علماء بہار کے تربیتی ورکشاپ سے فکر انگیز خطاب کے اہم مضامین کی طرف۔ جذبے سے انقلاب تک، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، ملت کی تعمیر نو سے متعلق حضرت والا نے 10 اہم پیغام دیا ہے جو بالترتیب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، بنیادی اصول۔ جذبہ ہی ہر کام کی روح اور اس کی اصل جان ہے۔ کاموں کی کامیابی اور بقا کا دار و مدار وسائل سے زیادہ جذبے، اخلاص اور احساس ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ جہاں سچا جذبہ موجود ہو وہاں راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں، اور جہاں جذبہ مفقود ہو وہاں وسائل کی فراوانی بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ہم آپ کے سامنے کوئی بڑا مطالبہ یا بوجھ نہیں رکھ رہے، بلکہ ایک درد دل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے آس پاس ایسے بے شمار بچے اور بچیاں موجود ہیں جو دینی تعلیم و تربیت سے محروم ہیں اور ارتداد کے نرغے میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں انہیں دین سے دوری، بے راہ روی اور ارتداد کے خطرات سے ہم انہیں کیسے محفوظ رکھیں۔ اسی درد اور احساس ذمہ داری کے تحت ہم آپ کی خدمت میں دست تعاون دراز کرنے آئے ہیں تاکہ مل جل کر اپنی نئی نسل کے ایمان، دینی شناخت اور مستقبل کی حفاظت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ نمبر 2، میدان عمل۔ ہر محلے اور ہر گاؤں کی اصلاح کا اصل ذمہ دار وہی شخص بن سکتا ہے جو اسی بستی میں رہتا ہو، اس کے حالات سے واقف ہو اور اس کے دکھ درد کو اپنا سمجھتا ہو۔ جس طرح بکریوں اور بھیڑوں کا چرواہا وہی بن سکتا ہے جو ریوڑ کے ساتھ رہتا ہو، اسی طرح معاشرے کی رہنمائی اور اصلاح کا فریضہ بھی مقامی افراد ہی بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اصلاح معاشرہ، مکاتب دینیہ، دینی معاشری تعلیم، جماعت و اجتماعیت کے فروغ، نشے سے پاک معاشرے اور وقت کی پابندی جیسے اہم مقاصد کے لیے ہر گاؤں اور ہر محلے میں کم از کم ایک مخلص سپاہی اور ایسے سپاہیوں کی ایک منظم جماعت یعنی مقامی جمعیت قائم کی جائے۔ نمبر 3، بے عملی کا انجام اور وقت کا تقاضا۔ بے عملی پر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی ٹاپوں بلکہ گدھوں سے بھی رودوا دیتے ہیں۔ آج ہمیں گدھے ہی روند رہے ہیں جنہیں نہ ہماری فکر ہے نہ اپنی۔ یہ غلامی کی انتہا ہے۔ اب زندگی اور موت کی لڑائی ہے۔ اس سے مراد مسلح جدوجہد نہیں بلکہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونا ہے۔ یاد رکھیں، کمزور لوگ لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ آپ کی اصل طاقت آپ کی اجتماعیت ہے۔ نمبر 4، سبق عمل اور پیغام اقدام۔ اگر انسان عزم و ارادہ کے ساتھ کام شروع کر دے تو اپنے ہی ضلع میں بیٹھ کر پورے ملک میں تبدیلی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے انقلابات اور عظیم تحریکیں چند مخلص افراد کے محدود دائروں سے ہی شروع ہوئی ہیں۔ یہ ورکشاپ دراصل اسی احساس، اسی بیداری اور اسی عملی تبدیلی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ صرف قائد ملت، قائد جمعیت یا صدارت کے عہدے کافی نہیں ہوتے۔ جب تک جمعیت کا کام گاؤں گاؤں، محلہ محلہ اور گھر گھر تک نہیں پہنچے گا اور مقامی سطح پر افراد ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، اس وقت تک مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 5، خود شناسی اور شخصیت کی تعمیر۔ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ ہم جذباتی باتوں سے تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن لانگ ٹرم پلاننگ ہمیں بھاری لگتی ہے۔ بڑا اللہ بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ ہم نے خود کو محدود کر لیا ہے۔ جن پر انبیاء کے طریقے کی ذمہ داری ہے وہی بے عمل ہو گئے اور امت نقصان میں چلی گئی۔ عمل کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ دہلی ہدایت دے سکتا ہے، پٹنہ مشورے دے سکتا ہے، لیکن کام تو آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ نیت درست کریں، عزم پختہ کریں اور منصوبہ بندی سے کام لیں۔ نمبر 6، گھر سے شروعات۔ ملت کا فائدہ اس میں نہیں ہے کہ ہماری زندگی آرام سے گزر جائے۔ علماء کے ساتھ غیر علماء کو بھی جوڑیے۔ ہر گاؤں اور محلے میں ساتھی تیار کیجیے۔ صبح سویرے پیدل چلیں، ورزش کی پابندی کریں، نرم مزاجی اختیار کریں، خاص طور پر اہل خانہ کے ساتھ، کیونکہ ہماری نسل انہی کی گود میں پل رہی ہے۔ نمبر 7، وقت کا تعین اور ڈیٹا کی بنیاد پر کام۔ ہفتے میں کم از کم ایک دن جمعیت کو ضرور دیں۔ چھوٹا بن جائے، اللہ بڑا بنا دے گا۔ ساری ترتیب کا خلاصہ آپ کا جذبہ ہے۔ اگر جذبہ جاگ گیا تو انشاءاللہ 6 مہینے میں تبدیلی نظر آئے گی۔ اس کے لیے ہر ضلع میں مکمل ڈیٹا نقشے کی شکل میں موجود ہو۔ کتنے بلاک، پنچایت، وارڈ، گاؤں، مساجد، مدارس، اسکول، یتیم، بیوائیں اور کتنے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں، یہ کام 6 ماہ میں مکمل کر لیجئے۔ نمبر 8، مدارس کا معیار بقا کی شرط۔ مدارس کا نظام درست کیجیے۔ حساب و کتاب، زمین کے کاغذات، مناسب رہائش، معیاری تعلیم و تربیت، بغیر شور کے فوراً یہ کام کریں۔ بلڈنگ، فائر NOC، 2 گیٹ، 2 زینے، عمدہ مطبخ، صاف ستھرا بیت الخلاء اور نظم و نسق کو معیاری بنائیں۔ جو مدرسہ معیار پر پورا نہ اترے اسے دوسرے کام پر لگا دیں۔ اگر یہ کر لیا تو کوئی مدرسہ اکیلا نہیں رہے گا اور انشاءاللہ مدارس کی بقا کے لیے ہر ممکن لڑائی لڑی جائے گی۔ نمبر 9، شخصیت پر جماعت کو مقدم رکھیں۔ اجتماعیت، شفافیت، معیاری تعلیم اور عمدہ تربیت لازم ہے۔ ادارے میں انفرادیت کے بجائے
شورا اور اجتماعیت لائیں، شخصیت کو کبھی مقدم نہ رکھیں، ہمیشہ جماعت کو ترجیح دیں۔ شخصیت آتی جاتی رہتی ہے لیکن جماعت باقی رہتی ہے۔ نمبر 10، علماء بہار کی ذمہ داری اور آخری اپیل۔ ہم آپ کے پاؤں میں اپنی ٹوپی اور پگڑی رکھنے، آپ کی خوشامد کرنے اور پیر پکڑنے آئے ہیں، کیونکہ بہار کا آدمی تیار ہو جائے تو صرف بہار نہیں پورے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ حال ہی میں ایک مولوی صاحب نے بہار کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ بہار کے لوگ میں وہ خصوصیات ہیں جو پورے ملک میں نہیں۔ اگر یہاں کے لوگ تیار ہو جائیں تو ہم ان سے ملک کے بے آب و گیاہ علاقوں میں بھی کام لے سکتے ہیں۔ ہم سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ آپ ہی سے ہوگا۔ صلاحیتوں سے نہیں، جذبے سے کام ہوتا ہے، اس لیے ملت کی تعمیر کا جذبہ لے کر یہاں سے نکلیں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ وہ ہم سے کام لے لے۔ اللہ آپ سے ضرور کام لے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، وہیں دوسری طرف نئی دہلی میں جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے ملک کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آئین اور جمہوریت کی روح کو نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن دشوار بنتے جا رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ نفرت، امتیاز اور ناانصافی کے رجحانات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ملک میں ایک غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہو۔ انہوں نے بلڈوزر کارروائیوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انصاف عدالتوں کے ذریعے ہونا چاہیے۔ ناظرین، وہیں تیسری خبر، افریقی ملک سینیگال نے تعلیم کے شعبے میں ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ قرآن مجید کو اسکولوں کے نصاب کا بنیادی حصہ بنایا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد طلباء کو جدید تعلیم کے ساتھ دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت فراہم کرنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت قرآن کریم کی تعلیم کو باقاعدہ تعلیمی نظام میں مزید مؤثر انداز میں شامل کرنا چاہتی ہے تاکہ نئی نسل اپنی اسلامی اقدار اور مذہبی شناخت سے مضبوط تعلق قائم رکھ سکے۔ مسلم اکثریتی ملک سینیگال میں اس فیصلے کو دینی اور تعلیمی حلقوں نے خوش آئند قرار دیا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اس کے نفاذ کے طریقہ کار سے متعلق مزید تفصیلات جلد جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ رہیں آج کی اس ویڈیو میں چند اہم خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ الاخبار میڈیا کا مقصد مختصر وقت میں اہم اور بنیادی مختلف خبروں سے آپ کو روشناس کرانا ہے، اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں اور ان خبروں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ الاخبار میڈیا کو کوئی اہم مشورہ پیش کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کمنٹ باکس کے ذریعے ہم تک پہنچانے میں مدد فراہم کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔